اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا خواب کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتا دی تھی۔ جو بادشاہ وقت کو خواب آیا تھا اس کی تعبیر کہ اس طریقے سے 7 سال اچھے آئیں گے، رونق والے آئیں گے، اناج اور گندم ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ پھر انہوں نے تدبیر بھی بتا دی تھی پھر تم نے کیسے کرنا ہے ان سالوں کو، خشک سالی والے جو ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو وہ گندم سٹو میں رہنے دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ گیا تعبیر لے کر، تدبیر لے کر کس کے پاس؟ بادشاہ کے پاس۔ بتایا بھئی ہم نے تعبیر پوچھ لیا خواب کی اور تدبیر بھی اس نے بتا دی ہے، تو اس نے کہا جی بڑا ذہین و فطین آدمی ہے جو جیل میں ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی، لے آؤ میرے پاس، بھی یوسف علیہ السلام کو، جس نے تعبیر بتائی ہے، جس نے تدبیر بتائی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما، پس جب جاءہ الرسول، آیا اس کے پاس، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس، الرسول قاصد، قال ارجع، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع، واپس چلے جاؤ، الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف۔ اب وہ آیا جی، آپ نے تعبیر بتائی، تدبیر بتائی، تو بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں، آپ واپس چلے جاؤ۔ فاسألہ، سوال کیجئے اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، بال کہتے ہیں حال کو، کیا معاملہ تھا عورتوں کا، النسوہ عورتوں کا، اللاتی وہ عورتیں، قطعن ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اصل یہ تھا کہ میں کس جرم میں قید میں رہا ہوں، پہلی بات یہ، اگر میرا کوئی جرم نہیں تھا تو مجھے قید میں کیوں رکھا گیا؟ اب میں نکل رہا ہوں، جرم نہیں تھا، الزام تھا، تو الزام پھر صاف ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، بات وہیں کی وہیں نہ رہ جائے بلکہ اس کو کلیئر کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو جا کے بادشاہ سلامت کو کہو وہ عورتوں والا معاملہ جس وجہ سے مجھے قید میں رکھا گیا اس کی کوئی چھان بین کرو، کوئی تحقیق کرو، ایسے باہر آ جاؤں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن علیم، ان عورتوں کے مکر و فریب کو کیا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ میں تھوڑی سی بات اس پہ کرتا ہوں، پڑھا دوں۔ ٹھیک ہے جی، قالا، بادشاہ نے کہا، ما خط، اب اس نے کیا کیا جی، عورتوں کو اکٹھا کیا، تحقیق چل رہی ہوگی، معاملہ سمجھ میں آ گیا، اب کیا کیا اس نے، عورتوں کو اکٹھا کیا۔ قالا، بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، تمہارا معاملہ کیا تھا، اذ راوتن، جب تم نے پھسلایا، یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس کے متعلق، تو معاملہ کیا تھا، اصل حقیقت کیا تھی؟ اب وہ کیا کس کو کہہ رہا ہے؟ عورتوں سے کہہ رہا ہے۔ مختلف تشریحات ہے، کوئی کہتے ہیں جی وہ عورتیں ساری تھی جنہوں نے ہاتھ وغیرہ کاٹ دیتے، کچھ کہتے ہیں بیگمات تھی، بہرحال یہ ساری تفسیریں روایتیں آگے پھر بات کرتے ہیں۔ قلنا، ان عورتوں نے کہا، ہاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہاشا پناہ، للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا، نہیں ہم نے پایا، علیہ، اس میں، من سوء، کوئی برائی، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی، نہیں دیکھی، علمنا، نہیں جانی، نہیں دیکھی۔ اب ان سب عورتوں نے کیا کہہ دیا، یوسف کیا ہے، سچا ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، کہا عزیز مصر کی بیوی نے، ٹھیک ہے جی، جس کا نام زلیخا لیا جاتا ہے، الآن، اب، حسا، ظاہر ہو گیا، الحق کو حق، اب سب عورتوں نے گواہی دے دی ہے کہ یوسف کیا ہے، پاک ہے، صاف ہے،
اب مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا، تو وہ عزیز مصر کی بیوی بولی انا راوتہ، میں نے کھسلایا تھا اس کو ان نفسی، اس کے نفس کے متعلق، وَإِنَّهُ، اور سیدنا یوسف علیہ السلام لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اپنی بات میں بھی سچے ہیں، اپنے کردار میں بھی سچے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یوسف علیہ السلام نے یہ کام اس لیے کیا، لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، انی، بے شک میں نے، لم اخنہ، نہیں خیانت کی، بالغیبی، پیٹھ پیچھے، وہ گھر میں نہیں تھا نا تو میں نے خیانت نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں کامیاب کرتا، کید الخائنین، جو لوگ کیا کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، خیانت والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ان کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں، ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجیے، وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، جیل سے نکال کر لے آؤ، فلما جاءہ الرسول، جب قاصد گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، اے یوسف آپ کو وقت کا بادشاہ بلا رہا ہے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، چلے جاؤ واپس اپنے مالک کے پاس یا آقا کے پاس اور اس سے پوچھو اس معاملے کا کیا ہوا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یعنی میرے اوپر الزام ہے تو اس کو کلیئر کیا جائے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو کیا ہے، خوب جاننے والا ہے، خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا ان عورتوں کو تمہارا معاملہ کیا ہے یوسف کے متعلق، اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا تھا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں دیکھی، کوئی برائی نہیں دیکھی، لہذا یوسف کیا ہے، پاک اور صاف ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی بولی اب حق کیا ہو گیا، واضح ہو گیا، اتنی عورتوں نے کیا دے دی، گواہی دے دی، لہذا اس نے اصل حقیقت بتا دی کہ اصل قصور میرا ہے، میں نے اس کو بلایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے قول میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں کیا ہیں، سچے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، میں نے عزیز مصر اس کی پیٹھ پیچھے، اس کے گھر میں نے کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں کرتا، خائن لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔